غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے مغربی تصور جمہوریت کا اسلامی معاشروں میں اطلاق۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نعیم اللہ فاروقی صاحب، جو کہ ایک معروف عالم دین ہیں اور یہ امیر ہیں تحریک امارت شریعت پاکستان کے۔ پہلا سوال قاہرہ صاحب میں آپ سے کروں گا۔ آپ کے نزدیک کیا اسلامی معاشروں کا جو تمدن، ان کی تہذیب، ان کے جو معاشرتی عوامل ہیں وہ اس کے لیے کنڈیوسیو ہیں؟ کیا یہاں پر بالکل اسی نوعیت کی جمہوریت جس طرح سے ہم مغرب میں دیکھتے ہیں یہاں پر بھی قائم کی جا سکتی ہے؟ جب ہم مغربی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ماڈل تو وہاں پہ پریزیڈنشل بھی ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جب بھی ڈسکشن میں آئے گا تو وہ برطانوی جو اس وقت ماڈل ہے ڈیموکریسی کا، ہمیشہ اس کو ماڈل بنا کے چلتے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں بھی، ہمارے جیسے باقی ممالک میں بھی برطانیہ کا ہی جو پارلیمانی نظام ہے یا وہ جمہوری نظام ہے اس کو رول ماڈل لے کے چلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی وہاں کا جو نظام ہے جو ڈیولپ ہوا کئی صدیوں میں، کیا مسلم معاشروں میں یا مسلمان ممالک میں وہ رائج ہو سکتا ہے؟ جہاں تک تعلق اس نظام کے فلاحی نظام کا ہونے کا ہے اور عوام کو جواب دہ نظام ہونے کا ہے، یا حکمرانی کا نہیں بلکہ عوام کی نمائندگی کا ہے، تو یقیناً مغربی جمہوری نظام سے ہمارا جو اسلامی نظام ہے، اپنا اسلام کا جو نظام ہے، وہ شاید زیادہ اکاؤنٹیبل، زیادہ خدمت والا اور زیادہ پبلک اورینٹڈ ہے۔ اس میں حاکمیت کا تصور نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کے اوپر کوئی حکمران طبقہ نہیں ایز طبقہ بٹھایا جاتا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو مسلمان ملکوں کی حالت ہے وہ شاید مغربی جمہوری ماڈل کو اپنے اندر ابزارب نہیں کر پائے گی یا کر پا رہی۔ اس وقت ہم غور کریں تو مسلمان ملک جو ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ ہیں جہاں پہ بادشاہتے ہیں اور کثرت میں وہ ممالک ہیں۔ دوسرے وہ ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت فوجی آمریتیں ہیں۔ تیسرے وہ ممالک ہیں جہاں پہ پرانا جو نوآبادیاتی نظام تھا برطانیہ کا، وہ جن ممالک میں رائج رہا وہاں پہ کسی حد تک جمہوری اور سو کال جمہوری نظام ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جن ممالک میں سے پاکستان کا بھی تعلق ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، جن میں شاید انڈونیشیا اور ملائیشیا بھی ہیں، ان ممالک میں برطانوی سامراج نے اپنی ضرورت کے تحت کچھ ادارے قائم کیے، کیونکہ جمہوری نظام کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ادارے چاہیے ہوتے ہیں جن پہ کھڑے ہو کے وہ ریاستی نظام چل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ ادارے تو بنا دیے، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ادارے سوڈو ہو گئے۔ ہم نے جو قانون بنائے، جو ان کے بعد جو اپنے ادارے بنائے، وہ ادارے بھی پبلک کی فلاح کے لیے ورک نہیں کر پائے۔ جیسے ہمارا عدلیہ کا نظام ورک نہیں کر رہا، جیسے ہمارا پارلیمان کا نظام ورک نہیں کر رہا، جیسے ہماری حاکمیت جو پورا اقتدار اعلیٰ کا نظام ہے وہ ہمارا ورک نہیں کر رہا۔ تو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ورک نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے مسلم ممالک میں جہاں پہ کمپیریٹیولی الیکشن بھی ہوتے ہیں، الیکشن اوائڈ نہیں ہوتے، عدالتوں کے سامنے بھی حکمرانوں کو جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کوئی نظام ترتیب سے، تک سے، اپنے کلیے سے نہیں چل رہا۔ اگر ہم غور کریں تو اس کی وجہ بیسیکلی کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک تعلق، میں نے پہلے گزارش کی کہ جو ایسے ممالک مسلمانوں میں جہاں پہ بالکل ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے یا پہ بادشاہتے ہیں، وہاں پہ تو بالکل ٹرائبل سسٹم ہے، وہاں پہ وہ ادارے قائم نہیں ہو سکے جن کی اداروں کی بدولت مغربی جمہوری نظام آگے جا سکتا ہے، اور جس کی بنیادی شرط جو ہے وہ معاشی ادارے ہیں، صنعتی نظام ہے، صنعتیں ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی دنیا کے ملک کو دیکھ لیں جہاں پہ صنعت نہیں ڈیولپ ہوئی، کیونکہ صنعت بیسیکلی جہاں پہ جب صنعت کاری ہوتی ہے، صنعت ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس سے پورے سماجی رشتے بدل جاتے ہیں، ایک نئے طرح کے رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ رشتے الٹیمیٹلی جمہوری نظام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بادشاہتوں میں تو وہ رویے ویسے ہی اکاؤنٹیبلٹی والے تصور ہی نہیں ہو سکتا، اور جہاں پہ فوجی آمریت ہیں، جیسے ایجپٹ ہے، جیسے سیریا ہے، جیسے جارڈن ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی خاص ٹرائب ہے اور ٹرائبل ٹینج کے تحت وہ اپنے اقتدار کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ عراق بھی اسی میں سے تھا، لیکن آج شاید اس کا حال وہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آمری نظام تھا یا جو بادشاہتیں تھیں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بادشاہت وراثتی نظام حکومت
اسلام کی تضاد ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تضاد ہے، اور یہی ہمارا بنیادی ایک پرابلم ہے کہ ہم آج تک بادشاہوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے چلے آ رہے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا وجود جو تھا وہ اسلام کی نفی کے حد تک میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ تو اسلام کی تضاد تھا۔ غامدی صاحب، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا مسلمانوں میں کوئی انہیرنٹلی کوئی فی نفسی ہماری قومی خلقت کے اندر یا ہمارے کچھ تصورات دین کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس کے اندر کوئی تصادم پایا جاتا ہے انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ڈیولپ ہو سکے؟ میں چاہوں گا کہ چند اصولی باتیں پہلے ہم کر لیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام اپنی ذات میں ہے کیا، یعنی جب ہم اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، میں بھی اس کو بیان کرتا رہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ باقی لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا دین ہے۔ خدا کے دین کے دو حصے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ ایک حصے کا تعلق ایمان و اخلاق کے مباحث سے ہے، یہ وہ حصہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، کبھی کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے۔ شریعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چونکہ قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ معاملات جن میں انسان کے پاس قانون سازی کے لیے کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ایک قانون بنا کے دے دیتے ہیں۔ شریعت کے اس تصور کو اگر آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو اس کے ساتھ ہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کبھی کسی قوم کو شریعت دی، اور ظاہر انبیاء علیہ السلام پہلے بھی آتے رہے ہیں، تو ہمیشہ اس کے حالات کا لحاظ رکھا۔ چنانچہ جو شریعت مثال کے طور پر ہم کو تورات میں ملتی ہے، وہ بڑی وسیع شریعت ہے، اس میں بہت آگے جا کر قانون سازی کی گئی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی اول تو ایک خصوصی حیثیت تھی، اور پھر یہ کہ جس تمدنی صورتحال میں وہ تھے اس میں اسی طرح کی قانون سازی کی ضرورت بھی تھی۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی ہے، چنانچہ ہمارے ہاں یہ کیا گیا ہے کہ ایمان و اخلاق میں تو بہت تفصیل کر دی گئی ہے، عبادات کو بھی بالکل متعین رکھا گیا ہے، لیکن باقی معاملات کے بارے میں چند احکام دیے گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو سیاست سے متعلق، معیشت سے متعلق بہت ہی اصولی نوعیت کے چند احکام ہیں۔ یعنی آپ کا مطلب سسٹم نہیں دیا گیا سچ؟ یہ تو کبھی بھی نہیں دیا گیا، یعنی جس کو آپ سسٹم کہتے ہیں، جس کو آپ نظام کہتے ہیں، یہ ہمیشہ انسان بناتے ہیں، اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہمیشہ انسانی معاشروں میں ان کے تمدنی حالات میں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی معاشرہ کس مقام پر کھڑا ہے، اس کے معاشی معاملات کیسے ہیں، اگر جاگیرداری نظام ہے تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، اگر قبائلی اسٹرکچر ہے تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، اگر صنعتی معاشرہ وجود میں آ گیا تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی۔ شریعت میں یہ بات تو بالکل واضح کر دی گئی، اور اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے نظم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، وہ ہر حال میں مسلمانوں کے باہمی مشورے اور رائے پر مبنی ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کی رائے سے حکمران وجود میں آئیں گے، وہ ان کی رائے کی تائید کی بنیاد پر اپنے منصب پر فائز رہیں گے، وہ اس کی تائید سے محروم ہونے کے بعد اپنی حکومت کا جواز کھو بیٹھیں گے۔ یہ بات قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، ایک موقع کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق کے انتخاب پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ حالات تھے جن میں ہم نے یہ انتخاب کیا، یہ صورتحال تھی جس میں میں نے یہ اقدام کیا، اس اقدام کے وجوہ اور اسباب یہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ میرے اس اقدام کی کوئی غلط تعبیر کریں، تو میں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں، یہ پورا خطبہ بخاری میں موجود ہے، میں متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں کی رائے کے بغیر کسی حکومت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کو آپ ذرا اگر پیچھے جا کر دیکھیں تو آپ تورات میں دیکھیے، اس وقت جو بائبل کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ مکالمہ نقل ہوا ہے جس میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے خود مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ اس وقت کے حالات میں جب انہوں نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے بادشاہ موجود ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، ان کے دربار ہوتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ باہر نکلتے ہیں، تو متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا مطالبہ رکھا۔ قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، لیکن قرآن نے اجمال سے نقل کیا اس لیے کہ بائبل میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، اور وہ تبصرہ پڑھنے کے لائق ہے، یعنی اس کا جواب دیا ہے۔ سیموئیل نبی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو، تمہیں تو میں نے آزاد رکھا تھا، بڑی مشکل سے تم فرعون کی غلامی سے نکلے، میں نے تمہاری ہر مرحلے پر مدد کی، تمہارے اوپر بے شمار احسانات کیے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک آزادی اور حریت پر مبنی نظام دے کر گئے، تمہارے اندر کے لوگ تمہارے فیصلے کر رہے تھے، قاضیوں کا ایک پورا نظام تمہارے اندر وجود میں آ گیا تھا، قانون کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی۔ تم بادشاہ چاہتے ہو، وہ اپنا جوا تمہاری گردن میں رکھے گا، تمہاری عورتوں کو پکڑے گا، تمہارے نوجوانوں سے بیگار لے گا، کیا یہ چاہتے ہو؟ یعنی بادشاہت پر ایک بڑا جامع تبصرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو ایک بدترین صورتحال ہے غلامی کی، تم اس کو ترجیح دے رہے ہو۔ بنی اسرائیل نے اصرار کیا کہ ہمیں بادشاہی چاہیے۔
آپ بادشاہ مقرر کریں ہمارے لیے نبی کی وساطت سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو ہم بادشاہ کا تقرر کر دیتے ہیں. تو وہ مکالمہ یہ بتا رہا ہے کہ خدائی منشا اس معاملے میں کیا رہا ہے. قرآن نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی. تو اصول کے لحاظ سے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے دین میں نہ کوئی پاپائیت ہے، نہ کسی خاندان کو کوئی استحقاق حاصل ہے، نہ یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ آسمان سے کوئی وحی آئے گی یا کسی کے سر پر آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہما بیٹھے گا اور اس کو آپ حکمران بنا دیں گے. ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون ہوگا، اور حکومت کرنے کا حق اسی شخص کو حاصل ہوگا جس کو لوگوں کی رائے کی تائید حاصل ہوگی. یہ جو تصور ہے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، اسی لیے میں نے بائبل کا حوالہ دیا، اس تصور کے مطابق ادارے بننے ہیں، اس کے مطابق سماجی حالات میں تبدیلی آنی ہے، اس کے مطابق آپ نے معاشرتی قوانین نافذ کرنے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جو مسلمان معاشروں میں پہلے دن ہی سے نہیں ہو سکا. یعنی اس کا تعلق اصل میں کسی قوم کے خمیر میں کسی خرابی سے نہیں ہے. آپ کو کچھ ڈیولپمنٹ کرنا پڑتی ہے اپنے اندر، کچھ جدوجہد کرنا پڑتی ہے اپنے اندر. خلفائے راشدین کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ اخلاقی لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ دنیا کے بہترین انسان تھے. شاید تاریخ ان جیسے انسان نہ پہلے کبھی پیدا کر سکی، نہ بعد میں شاید پیدا ہوں گے، اور آپ ان کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک قبائلی معاشرے میں ایک حکومت قائم کی تھی. یہ جو اصول تھا، اس اصول کا انہوں نے قبائلی تمدن کے لحاظ سے اطلاق کیا. یعنی کوئی نظام نہیں بنا ہوا تھا اس وقت، ایک اصول دیا گیا، اس اصول کا انہوں نے اطلاق کرنا تھا. تو اپنی طرف سے انہوں نے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرا کر ایک عوامی حکومت قائم کر دی، جس میں کوئی محلات نہیں تھے، جس میں کسی شخص کو کوئی تحفظات حاصل نہیں تھے، جس میں کوئی ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں تھیں، جس میں خلیفۃ المسلمین ننگی ریت پر لیٹا ہوا آپ کو مل جاتا تھا، جس میں آپ جب چاہے اس کے دروازے پر پہنچ سکتے تھے، جب چاہے اپنی فریاد اس تک پہنچا سکتے تھے. وہ آپ کی طرح رہتا تھا اور عام انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرتا تھا. پیون لگے کپڑے پہن لیتا تھا. فریاد اور اعتراض کے لیے ہر موقع پر اس کو بیدار کیا جا سکتا تھا. یہ جو انہوں نے ایک روایت قائم کی، اس روایت کو اداروں میں بدلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمان اس کا شعور حاصل کرتے اور ان کو بدلنے کی کوشش کرتے. توسیع کا جو کام ہوا، بڑے پیمانے پر ممالک فتح ہو گئے. یعنی اگر مدینہ تک حکومت رہتی یا جزیرہ نما عرب تک حکومت رہتی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، یہ بالکل ممکن تھا. اور ان کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ یہ کر گزرتے کہ وہ اس قبائلی تمدن کو بتدریج ایسے نظام میں تبدیل کر دیتے جس نظام میں ادارے وجود میں آتے، اور شاید اس وقت کے حالات کے لحاظ سے، اس وقت کے تمدنی، سماجی اور معاشی حالات کے لحاظ سے ہم کسی بہتر نظام کی طرف بڑھ سکتے. یہ نہیں ہو سکا. توسیع کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن کو آپ اب ممالک کہتے ہیں وہ اسلامی ریاست کے صوبے بن گئے. عظیم توسیع ہوئی، ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی. وہ سارے کے سارے لوگ تربیت یافتہ نہیں تھے. کروڑوں کی تعداد میں ایسی آبادیاں شامل ہو گئیں جنہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور وہ اپنے سارے تصورات کو لے کر آئیں. اس نظم کو چلانے کے لیے وہ ماڈل سامنے موجود تھا. یعنی خلفائے راشدین کا جو ماڈل تھا وہ ابھی کسی نظام میں نہیں بدلا تھا، وہ تصورات تھے. جو ماڈل سامنے موجود تھا وہ ساسانی بادشاہوں کا تھا، بازنطینی بادشاہوں کا تھا. تو بہت جلد اس ماڈل کو اختیار کر لیا گیا، اسی کی روایات اختیار کر لی گئیں اور اسی کے مطابق پھر حکومتیں چلی. اسلام کبھی کبھی آتا تھا، ہمارے فقہا، ہمارے علماء اپنی جان پر کھیل کر کبھی اس کی گواہی دیتے تھے، کسی غیر قانونی اقدام سے بعض اوقات روکتے تھے، قانون کا پابند کرنے کی بادشاہوں کو کوشش کرتے تھے. اس کی بھی بڑی روشن مثالیں موجود ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی جو نظام بن گیا وہ بادشاہ کا نظام ہے. غامدی صاحب، علماء جو اس دور کے تھے انہوں نے اس نظام کی کوئی اصولی تردید بھی تو نہیں کی، کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل کی. یعنی دیکھیے، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے اندر خلافت کیسے قائم ہونی چاہیے. مسئلہ جو پیش آ گیا وہ یہ ہے کہ یہ جب نظام قائم ہو رہا تھا تو اس کے خلاف بڑی غیر معمولی مزاحمت ہوئی. اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو کوئی 260-65 کے قریب کوششیں ہوئیں جن میں اس زمانے کی حالات کے لحاظ سے لوگوں نے باقاعدہ بغاوت کی اور اس کو بدلنا چاہا. نہیں، لیکن میں تو علمی تردید کی بات کر رہا ہوں نا جی. علمی تردید میں تو لوگ ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی شیبانی اور رضائی سے لے کر مواردی تک ہمیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہماری علمی تاریخ تو اس نظام کو سپورٹ کرتی چلی آ رہی ہے. جی، میں اسی کا جواب آپ کو دے رہا تھا کہ یہ جو خروج ہوئے پیدر پہ، ان میں ناکامی ہو گئی. بڑے صالحین دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ معلوم ہوا کہ اس کو اب بدلنا کوئی آسان کام نہیں رہا. تو لوگوں کے سامنے اب یہ انتخاب تھا کہ وہ اسی طریقے سے لوگوں کو مرواتے رہیں یا اس نظام کے بارے میں کوئی نظریہ ضرورت کی بنیاد پر فیصلہ کریں. یہ نظریہ ضرورت بڑی قدیم چیز ہے. چنانچہ نظریہ ضرورت کے اصول کے اوپر ہمارے فقہا نے بھی یہ اس وقت کہا کہ چونکہ اس کو بدلنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا جو بھی اس کے تحت معاملات چل رہے ہیں اس میں زیادہ بہتر کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو ناجائز قرار دے کے اس کے خلاف بغاوت کرنے کے عمل کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی. یعنی ایک مصلحت تھی. آج میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم مسلمان اسی کے
مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلمان علماء نے اس دور کے بنو امیہ کے دور کے، بنو عباس کے دور کے، انہوں نے جب یہ کہا کہ ایک نظام کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا یا اس کی کچھ شرائط متعین کی، تو اصل میں اس کی تائید میں نہیں بلکہ فتنے کو روکنے کے لیے یہ چیزیں وہ یہی استدلال کرتے ہیں، بار بار وہ یہی بات کہہ رہے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے نتیجے میں جو اختلال واقع ہوتا ہے، جس طرح کا انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اس سے لوگوں کو بچایا جائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہی کرنا چاہتے تھے۔ ایک اقل قلیل تعداد اس طرح کے لوگوں کی موجود ہے، باقی آپ قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج کو پڑھ لیجئے، وہ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب اصل میں ہارون رشید کے نام ان کا خط ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لا کبیر ملوک الارض، یعنی اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کے نام۔ آپ اس کا مقدمہ پڑھیے جس میں انہوں نے بنیادی اصول بیان کیے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے ان کے ذہن میں، لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب اس طرح کا استبدادی نظام قائم ہو جاتا ہے اور جب وہ لوگوں کی جان و مال آبرو کا مالک ہو جاتا ہے اور جب قانون کی حکمرانی قائم نہیں رہتی، آج آپ جب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی تو آپ اندازہ نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے تاریخ کتنی کروٹیں لے چکی ہے اور پلوں کے نیچے کتنا پانی گزرا ہے اور انسانیت کو کیا کچھ حاصل ہو گیا۔ یہاں ہمارے یہاں بر صغیر میں یہ جمہوری ادارے انگریز قائم کر کے گیا تھا، اس میں بھی دیکھیے ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ چونکہ ہمارے ہاں آزادی کی تحریک چل پڑی، مسلمانوں نے جس چیز کو سب سے بڑی قدر بنا لیا اور ہندوستان کے دوسرے لوگوں میں نہیں، وہ آزادی یا فریڈم تھی۔ مہاتما گاندھی نے، باقی بڑے بڑے جتنے بھی لیڈر تھے، ابوالکلام آزاد تھے، قائد اعظم تھے، ان سب نے اس کو ہدف بنا لیا، جبکہ آزادی کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا نا کہ حکومت کون بنائے گا، یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ جمہوری ادارے اس درجے پر ابھی نہیں پہنچائے تھے برٹش امپائر نے کہ جہاں وہ اقتدار سنبھال سکیں۔ ہمارے مقابلے میں ہندوؤں کی صورتحال بہت بہتر تھی۔ ایک تو یہ کہ بنگال میں ان کے ہاں تعلیم بہت آ چکی تھی، ہم سے بہت پہلے ان کے ہاں ایک تعلیم یافتہ ایلیٹ پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ ان کے ہاں لیڈرشپ بہت اعلیٰ درجے کی موجود تھی، کانگریس اس کی تربیت کر چکی تھی، کیونکہ مسلم لیگ اس طریقے سے وجود ہی میں نہیں آئی جس طرح کانگریس وجود میں آئی تھی۔ وہاں مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی اور ہندوؤں کی لیڈرشپ بھی غیر معمولی طور پر ان تصورات کے مطابق تعلیم پا چکی تھی۔ تعلیم میں بڑے وسیع معنی میں بول رہا ہوں، چنانچہ وہ سماجی حالات، وہ لیڈرشپ، وہ پس منظر ان کو میسر آ گیا، جس کے بعد وہ نسبتاً ہمارے مقابلے میں بہتر جمہوریت چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک چیز ہے، اسلام تو آپ کو ایک اصول دے گا، ایک تصور دے گا۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہے گا کہ رشوت ممنوع ہے، اسلام تو یہی کر سکتا ہے نا، اس پہ دلائل دے دے گا آپ کو، لیکن اس کے بعد انسان ہے جو اپنے سماجی اور تمدنی حالات میں اس اصول کے لیے قانون بنائیں گے، ضابطے بنائیں گے، نظام کو وجود میں لائیں گے۔ یہ کام ہماری پوری تاریخ میں ملوکیت نے کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یعنی یہ کام باقی معاملات میں اگر تھوڑا بہت ہوا تو صرف اس صورت میں ہوا جبکہ ان کی کچھ تائید اس کو حاصل ہو گئی۔ اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ جب اتنا بڑا استبدادی زمانہ گزرا ہو جس میں اس طرح کی بادشاہتیں قائم رہی ہوں، وہ لیڈرشپ کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ لیڈرشپ اگر موجود نہیں ہوتی، پوری ایک روایت بن جاتی ہے۔ غامدی صاحب، اس کے جو سیاسی اور سماجی پہلو ہیں اور اس کے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس کی مزید تفصیل میں چاہوں گا کہ ہم کریں، لیکن اس سے پہلے مولانا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو تصور ہے کہ عوام جو ہیں یا لوگ جو ہیں ان کی تائید سے اور ان کے مشورے سے، ان کی رائے سے حکمران جو ہے وہ بنے گا اور اس کے بعد پھر انہی کی تائید سے وہ قائم رہے گا یا حکومت انہی کے مشورے سے بنے گی، اس میں آپ کے نزدیک کچھ اصولی مسائل کیا ہیں جس سے ہم جس میں کوئی تصادم پیدا ہوتا ہے مغربی تصورات سے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بنیادی بات جو ملحوظ رکھنے کی ہے قانون سازی میں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کے دیے ہوئے بیسک اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتے۔ رہا مقننہ کا یا قانون ساز ادارے کا انتخاب، تو اللہ تعالی شانہ نے انسان کو بحیثیت انسان اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنا نائب قرار دیا ہے۔ اب یہ جب بھی ہمارے محترم قائرہ صاحب تو انتخابات میں حصہ لیتے رہتے ہیں، یہ بھی اپنے حلقے کو حلقہ انتخاب یا ہمارے علمی زبان میں اسے حلقہ نیابت کہتے ہیں۔ گویا ہر ووٹر اپنے خلیفہ ہونے کے حق میں سے کچھ حق اپنے ممبر کو دے دیتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے
کہ ووٹ کے لیے براہ راست خود اپنے آپ کو امیدوار بنانا، اس بارے میں تحفظات آئیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص خود اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرے، اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد اس سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک اصل میں جماعتوں کو انتخاب میں حصہ لینا چاہیے، یعنی ووٹ جماعت کو ہو، جسے معروف معنی میں متناسب نمائندگی بھی کہتے ہیں، لیکن پھر وہ جماعت جس کو پوری قوم نے منتخب کیا ہے، اب وہ اپنی جماعت میں سے قابل ترین لوگ وہ قوم کو فراہم کرے کہ پوری قوم نے اس جماعت کو پہلے نمبر پر الیکٹ کیا ہے، لہٰذا اب یہ جب اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ یہ قابل ترین لوگ حکومت بنانے کے لیے فراہم کرے۔ اسلامی نظام کے حوالے سے جو خاص طور پر یہ بات کی جاتی ہے، اپنی خلافت کا ذکر کیا، تو اس کی وہ امتیازی خصوصیات کیا ہیں کہ جس کے لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلافت آئے گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں؟ حاکم جو ہے، حکمران طبقہ، وہ خود امت کے اخلاق کا نگران ہو، لوگوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے مساوی اور یکساں مواقع فراہم کرے، اور ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر مظلوم کے حوالے کرے، اور انصاف کی فوری فراہمی کا بندوبست کرے۔ یہ وہ بنیادی اصول تھے جن پر خلفائے راشدین چلے، لہٰذا ہم جب مغربی جمہوریت کی بات کریں گے تو ہمیں یہاں پر پھر واپس آنا پڑے گا۔ مولانا یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ مطلب یورپی ممالک میں یا امریکی ممالک میں کیا ایسا کوئی تصور موجود ہے کہ آپ لوگوں کے مطلب عدل انصاف کے خلاف، یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، بنیادی اخلاقیات کے خلاف، لوگوں کو تعلیم کے مواقع اور ان کی جو ضروریات ہے ان کو نظر انداز کر کے کوئی نظام بنائے، کہاں پایا جاتا ہے؟ ایسے ہے جی کہ آپ وہاں کے عریانی، فحاشی اور دیگر امور کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے اخلاق برباد کر کے ان کو صرف 5 سال میں ایک مرتبہ ووٹ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پورے انگلینڈ، برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا دیگر ایسے بڑے ممالک ہوں، وہاں اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب، سوال یہ کہ اس دور میں خاص طور پر مسلمان ممالک کے اندر وہ کیا فیکٹرز ہیں، انہیرنٹ فیکٹرز، جو ظاہر ہے کہ کسی حد تک شاید دینی بھی ہیں یا دین کے لبادے میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی مزید تفصیل ہم غامدی صاحب سے لیں گے، لیکن وہ سماجی اور سیاسی اور معاشی فیکٹرز کیا ہیں کہ جو مانے ہوئے ہیں انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ڈیموکریسی کے لیے؟ پہلے میں چھوٹا سا ایک اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ اسلام میں قانون سازی، یا ہم مسلمان اگر اپنا ایک سسٹم بناتے ہیں جمہوریت کا، یا جو بھی رول ماڈل ہم بنا کے چلتے ہیں، ایک تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حاکمیت ہم نے کیسے لینی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام میں حاکمیت کا تصور نہیں ہے۔ حاکم یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر رول کر رہا ہو، وہ وراثتی طور پہ وہ ایک الگ طرح کی زندگی گزار رہا ہو اور عوام ایک الگ طرح کی زندگی گزار رہا ہو۔ حکمران طبقے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام ایک ایون پلینگ فیلڈ فراہم کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی قابلیت کے مطابق عہدے بھی دیتا ہے، اسلام کے تحت دیے جانے چاہیے، میرٹ سسٹم ہے ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اوپر حاکمیت نہیں ہے، کوئی بندہ ہمارا حاکم نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک بندے کو ہم اپنا رہنما، اپنا رہبر چنیں گے، وہ ہماری رائے ہے، پاکستان کے لوگ ہیں یا باقی کسی ملک کے لوگ ہیں۔ دیکھیں جی، جس بات کی ہم آج بحث کر رہے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی میں، وہاں پہ تو مونارکی بیٹھی ہے نا جی ایک طرح کی۔ تو اس طرح کی لیوش اسپینڈنگ کا اور سماج میں ڈفرینٹ طبقات کا، حکمران طبقے اور عام عوام کا اتنا بڑا گیپ، اسلام میں تقسیم دولت کا ایک اپنا نظام موجود ہے اور وہ انتہاؤں کو چھونے والا نظام نہیں ہے۔ اسلام میں قانون سازی کا میرے علم کے مطابق کیا سورس ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنا طریقہ کار، ایک شورا بنائیں گے، ہم ایک پارلیمنٹ بنائیں گے، ہم ایک اسمبلی بنائیں گے، اپنے ووٹ سے لے کے آئیں گے، اس اسمبلی کو بہت سارے اختیارات ہوں گے۔ اسلام میں کچھ حدود ہیں، جہاں پہ حدود اللہ کا تعین ہو چکا ہے، وہ شاید اس اسمبلی کے، شاید نہیں بلکہ یقیناً اس اسمبلی کے دائرہ کار سے باہر اس پہ ڈیبیٹ نہیں، جس پر ہے اختلاف، کیونکہ ہم نے تو ابھی دیکھا نا کہ حدود و اس کا تعزیرات اختلاف سے تو لے پھر کر وہی پارلیمنٹ کرے بہت دیکھیں گزارش ہے، پھر وہی پارلیمنٹ کرے، ٹھیک، لیکن اس کے اندر بھی آپ نے ایک خاص پیرامیٹرز کے اندر رہنا ہے۔ آپ نے اپنے ایک جو طے شدہ آپ کا اخلاقی ضابطہ اخلاق ہے، اس میں
کچھ اخلاقی ضابطے وہ ہیں جو ہمارے پاس فار ایور ہیں. ویسٹ میں ویسٹرن جو ان کے قانون ساز ہیں، وہ ان کے اسمبلیز جو ہیں، ان کا ہاؤس آف کامنز اینڈ لارڈ جو ہے، وہ تو یہ فیصلے کر سکتے ہیں کہ عورت سے شادی کر سکتی ہے، وہ تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، قانون بنا سکتے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری حدود سے باہر چلا جاتا ہے. تو ہر چیز جو ہمارے ضابطہ اخلاق کے اندر طے شدہ ہے، وہ شاید ہمیں اپنے جو براڈر اس میں نقطہ نظر میں، اس میں تو ہماری پارلیمان کو یا جو بھی ہمارا الیکٹوریٹ ہوگا جو اس نے قانون سازی کرنی ہے، اس کو ان حدود سے باہر جانے کی شاید اجازت نہیں ہوگی. اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آزادی ہے اور ہمیں اپنے حالات کے مطابق قانون سازی کرنی ہوگی. یہی شاید گاندھی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن نے، کیونکہ یہ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی تھے، اور اس کے بعد یہ جب تک دنیا ہے یہی نظام چلنا ہے. اس لیے اصول طے کر دیے گئے، کچھ اصولوں کی نشاندہی کر دی گئی، اور پھر آپ آزادی دے دی گئی کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی قانون سازی کرو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی. لیکن سوال میں چھوٹا سا گزارش کر، آپ نے کہا تھا کہ جی کیا فرق، کیا وجہ کیا ہے؟ ہمیں جیسے انسانوں کی اپنی انفرادی سائیکالوجی ہوتی ہے، اسی طرح معاشروں کی سائیکالوجی ہوتی ہے اور انہیریٹڈ سائیکالوجی ہوتی ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا. میں جیسے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ برٹش جو ہمارے پاس رول ماڈل ہے، وہاں کی مونارکی بھی مونارکی تھی، لیکن وہ مونارکی کنسنسس سے ڈیولپ ہوئی تھی. وہاں کے کچھ عمراء نے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ ہم میں سے طاقتور بڑا امیر ہے، اس کو ہم آگے لگاتے ہیں، اور وہ امیر باقی لوگوں کی رائے کا پابند تھا. اگر بالکل پابند نہیں بھی تھا تو پھر بھی ان کو ساتھ لے کے چلتا تھا، کیونکہ اس کا وجود ان سب سے مل کے تھا. وہاں پہ ایک رول ماڈل یہ بنا کہ گریجولی جو بڑے ٹریڈیشنلی یہ ہوا کہ پھر وہاں پہ ڈیبیٹ ہونی شروع ہو گئی، وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی بنا دی گئی، بادشاہ بیٹھتا تھا. اور پھر ٹریڈیشنلی وہاں پہ ایک اور کام ہوا کہ وہاں پہ سوسائٹی میں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے، کوئی استاد آ گیا، کوئی سائنسدان آ گیا، کوئی وکیل بڑا آ گیا، اس کو سر کا خطاب دیا گیا اور اس کو بادشاہ کی مشاورت میں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے کی اجازت دی گئی. اور یہ ٹریڈیشنلی جو رائٹ اور لیفٹ کی فلسفی تھی نا جی، یہ ہوا یہ کہ جو ٹریڈیشنل پرانے اس کے اپنے عمراء تھے وہ بادشاہ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے تھے، اور جو عوام سے لوگ آتے تھے جیسے وقتی طور پہ جو انہیریٹڈ نہیں تھے، مطلب وہ سر کا خطاب لے کے بادشاہ کے دربار میں آ کے بیٹھتے تھے اور ڈیبیٹ کرتے تھے، وہ اس کے لیفٹ پہ بیٹھتے تھے. اور یہیں سے لیفٹ اور رائٹ کا تصور آیا. یہیں سے رائٹ والے جو تھے وہ دارالعمرہ میں چلے گئے اور لیفٹ والے جو تھے وہ دارالعوام بن گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نظام جو بادشاہت تھی وہ بھی کسی کنسنسس سے تھی، وہ بھی ایک ڈیبیٹ کرتے تھے، اور بادشاہ اپنے فیصلے کرنے سے پہلے اس ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے یا دونوں طرف کے رائے لے کے فیصلے کرتا تھا. بادشاہ جو مسلمان ملکوں میں آئے، جیسے امبر صغیر کی بات کرتے ہیں، تو یہ بادشاہتیں اور طرح کی تھی. یہاں پہ تو بادشاہ آیا جس نے اس سوسائٹی کے سارے اسفیئر کو، اس کے سارے فائبر کو توڑ دیا. اس کو تو نہ اس صوبے دار کی ضرورت تھی، نہ کسی مقامی ضلع دار کی ضرورت تھی، نہ کسی مقامی نواب کی ضرورت تھی. وہ تو اپنا جبر لے کے آیا اور اس نے حاکمیت اپنی اس کے اوپر مسلط کر دی. یہ دونوں اہم نقطے ہیں جی. میں یہاں پر الگ الگ بات کریں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بادشاہ بالکل مطلق العنان تھا. وہ کسی کو اس کا رنگ پسند آ جاتا تھا تو اس کو عنایتیں ہو جاتی تھی، کسی کی گفتگو اچھی نہیں لگتی تھی اس کو گردن کاٹ دی جاتی تھی. یہ بادشاہت کا تصور ویسٹ میں نہیں تھا جی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے رویے، سماجی رویے جو ہیں، وہ ہم اپنے رویوں میں بھی جمہوریت نہیں لا سکے. اور مسلمان ممالک میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، جہاں ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جہاں تو بادشاہتے ہیں، ان کو تو پہلا ایشو یہ ہے کہ کیا ہم بادشاہتوں کی طرف اس کو فالو بھی کر سکیں گے؟ نہیں. بادشاہت کے بارے میں ہمیں پہلے کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ اسلامی بھی ہے کہ نہیں. کچھ پیرامیٹرز آف لا ایسے ہیں، قانون کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو اسلامی نظام میں بہرحال ہمیں ممتاز کرتے ہیں باقی کسی بھی اور نظام سے، اور ان کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی. اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن معاملات میں یعنی قرآن اور سنت کی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر، جن معاملات میں ان کے فہم میں اختلاف ہے، وہ قانون سازی قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہرحال پارلیمان کرے گی، لیکن بہرحال وہ جوہری فرق جس کی طرف مولانا نے بھی کچھ اشارہ کیا کہ ہمارے کچھ ویلیوز ہیں، کچھ نارمز ہیں، وہ قانون کا اور معاشرے کا حصہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو کیسے بنے گا اور اس کو تحفظ کیسے دیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور دوسرا وہ پہلو کہ جو جس کی طرف انہوں نے ضمناً اشارہ کیا کہ ایک کلچر ہمارے ہاں، ایک ایٹیچیوڈ، ایک سائیکالوجی وجود میں آ چکی ہوئی ہے، اس کو کاؤنٹر اب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو سوال اگر آپ ان پر. یہ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر جیسے مسلمان ہوں گے، جیسا ان کا اسلام کا فہم ہوگا، جس طرح وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جیسا ان کا زاویہ نظر ہوگا، جب آپ ایک جمہوری معاشرہ بنانے کی جدوجہد کریں گے تو کہیں سے ابتدا کریں گے، وہی اس میں ظہور پذیر ہو جائے گا.
یعنی اگر آپ نے کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ دین کی تعبیر کا مسئلہ بھی ہے، تو اصول میں تو خود دین کا دیا ہوا اصول یہی ہے کہ آپ کو امرہم شورا بینہم کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنے اس طرح کے امور زیر بحث آئے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جتنے اس طرح کے امور زیر بحث آئے، اس میں ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کی اکثریت فیصلہ کن ہو جائے گی۔ یعنی پارلیمنٹ ایک اصطلاح ہے، جو لوگ بھی اعیان و اکابر ہیں، جو بھی ریاست کا نظام چلا رہے ہیں، جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، وہ اس میں اپنی اکثریت سے فیصلہ کر دیں گے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، سنت میں کیا بات کہی گئی ہے، حناف کا موقف کیا ہے، شوافے کا موقف کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، میری ایک تعبیر ہو سکتی ہے، آپ کی ایک تعبیر ہو سکتی ہے۔ انفرادی سطح پر تو میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ اپنی تعبیر کے مطابق زندگی بسر کروں، لیکن اجتماعی طور پر جب آپ قانون کا نفاذ کریں گے تو وہ بہرحال پارلیمنٹی کے ذریعے سے ہوگا، اور پارلیمنٹی کو آخری حکومت کا حق حاصل ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ اس لیے کہ جب آپ امرہم شورا بینہم کے اصول کو مان لیتے ہیں جو قرآن مجید نے دیا ہے، تو پھر آپ کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی آدمی بندوق کی طاقت سے آپ پر حکومت کرے، کوئی خاندانی تفوق کی بنیاد پر حکومت کرے، کوئی مذہب کی بنیاد پر آپ پر حکومت کرے۔ ہر حال میں آپ کو اسی اصول کو اختیار کرنا ہوگا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کس تعبیر سے اتفاق کرتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کوئی غلط فیصلہ کر ڈالتی ہے، تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اس کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں۔ جمہوریت صرف انتخابات ہی کا نام تو نہیں ہوتی نا، جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمہوری کلچر ہے، یعنی آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکیں، اپنی بات دلائل سے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، آپ تنظیم کر کے اجتماعی جدوجہد کر کے لوگوں کے نقطہ نظر کو تبدیل کر سکیں۔ یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمان معاشروں کے اندر بھی اگر آپ جمہوری تجربہ کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ جو اس سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نوعیت کے ادارے وجود میں لانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور قاہرہ صاحب نے بھی اس کی جانب توجہ دلائی کہ اصل میں ہمارے ہاں اس کی کوئی ٹریڈیشن ہی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے مغرب میں جب جمہوری ادارے وجود میں آئے ہیں وہ ایک دن میں وجود میں نہیں آ گئے۔ میگنا کارٹا جو ہے 1215 کا، وہ کیا چیز ہے؟ کہا جاتا ہے نا انسانی حقوق کی بڑی بنیادی دستاویز ہے، اس میں انسانی حقوق سے متعلق کوئی ایک بات بھی نہیں ہے۔ وہ اصل میں لارڈز کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معاہدہ ہے، یعنی وہی بات جو انہوں نے کہی وہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد اقوام متحدہ کے بنیادی انسانی حقوق کے چارٹر تک پہنچی ہے۔ یہ عمل کوئی 3-4 صدیوں میں مکمل ہوا ہے، آپ کے یہ عمل شروع ہی نہیں ہوا۔ یعنی ہمیں تو یہاں برٹش گورنمنٹ تھی، میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ ادارے وجود میں لاتے، ان اداروں کو نشو و نما دیتے، وہ ادارے کوئی خاص اہمیت یہاں اختیار کرتے، یہ عمل ہی نہیں ہوا سرے سے۔ اس کے بغیر ہی آزادی حاصل ہو گئی۔ میں اس وقت اس تبصرہ نہیں کر رہا کہ اس کو قبل از وقت کہا جائے یا بعد از وقت کہا جائے، بہرحال ہو گئی۔ جب وہ حاصل ہو گئی تو اس کے بعد اصل میں ہم ان اداروں کا خواب دیکھتے ہیں، وہ وجود پذیر نہیں ہو سکے، موجود ہی نہیں ہے۔ نہ معاشرے کی تعمیر اس طریقے سے ہو سکی ہے۔ یہ تو ایک ہی راستہ تھا ہمارے پاس کہ ہماری اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ جس نے آزادی کی جدوجہد کی تھی، وہ اس معاملے میں آخری درجے میں مخلص ہوتی، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تینوں چیزوں میں مخلص ہوتی۔ اس معاملے میں کہ ہمیں جمہوریت کو ایمانیات کے درجے میں تحفظ دینا ہے اور جمہوری اقدار کو قائم کرنا ہے، اور سوسائٹی کے اندر جمہوری اقدار کو نشو و نما دینے کے لیے ریاست کے پورے نظم کو بھی استعمال کرنا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیں لوگوں کے معاشی حالات میں وہ تبدیلی پیدا کرنی ہے جس کے بعد وہ جینے کا سلیقہ سیکھ سکیں۔ یعنی جہاں لوگوں کے پاس روٹی میسر نہ ہو، اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلا سکیں، ان کے پاس سوچنے کے مواقع موجود نہ ہو، وہاں آپ ایک اچھے جمہوری معاشرے کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جمہوری معاشرے جو مغرب میں وجود میں آئے ہیں وہ ایسے ہی نہیں وجود میں آ گئے، اس کے ساتھ کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں۔ وہ تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے نا کہ صنعتی انقلاب اگر نہ آتا تو جو جمہوری ادارے آج آپ دیکھ رہے ہیں وجود پذیر نہ ہوتے۔ بہت سی چیزیں ہم مغرب سے لے تو لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو عوامل یہاں پیدا کرنے چاہیے ان کو ہم پیدا نہ کرتے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ہم مخلصانہ طریقے سے وابستہ ہوتے، ہماری لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت کے بارے میں اتنے حساس ہوتے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ آپ ہونے دیجئے جو ہو رہا ہے، اس کے بعد اکانومی ٹرکل ڈاؤن کر کے غریب تک پہنچے گی، صدیوں میں نہیں پہنچتی۔ یعنی غربت براہ راست ہدف بنے، آپ اس آدمی کو اٹھانے کی کوشش کریں، اور وہ جو بار بار آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ حکمران پیدا نہ کریں، قانون کی حکمرانی ہو، ضابطے کی حکمرانی ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے۔ لوگوں کے انتخاب پر جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فی الواقع ایک نظم حکومت کے اندر اپنے آپ کو شریک محسوس کرتے ہیں۔ وہ ایک اجتماعی نظم ہوتا ہے، نہ کہ کسی مراد یا یافتہ طبقے کی حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو اس میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کا جو آپ کے پاس شرعی
कानून मौजूद है, अल्लाह ताला का दिया हुआ कानून मौजूद है, हमारी इंटेलिजेंसिया को उसके मुताबिक तरबियत किया जाता, तालीम दी जाती, उनके दिल उस पर खुलते, उनके दिमाग उससे मफ्तू होते। उसके बगैर तो यही होगा कि एक खास तरह की मुल्लाइयत हम पर काबू पा लेगी। वो अल्लामा इकबाल का एक मशहूर मिसरा ना कि कुश्ता सुल्तानी मुल्लाई पीरी, तो उन्होंने इन तीनों अवामिल को गिनवाया कि मुसलमानों की तारीख क्या है। यानी एक तरफ वो सुल्तानी, वो इस्तिबदादी सुल्तानी जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जिसमें असल में मफ्तू इलाकों के ऊपर हुक्मरानी का तस्वुर कायम किया गया। यानी आप जाहिर है कि आपने बड़े बड़े इलाके फतह कर लिए, इंग्लिस्तान की हुक्मरानी यहाँ से पैदा नहीं हुई, फ्रांस की हुक्मरानी यहाँ से पैदा नहीं हुई, बड़े बड़े इलाके आपने फतह कर लिए। फतह करने के बाद आप मफ्तू अक़वाम के साथ हाकिम और महकूम के तरीके से मामला कर रहे हैं, और उसके बाद जो लोग मुसलमान भी हो जाते हैं उन इलाकों में, उनको भी आप उससे बड़ा दर्जा देने के लिए तैयार नहीं होते, वो महकूम ही होते हैं आपके। उन महकूमों के साथ मामला कैसे किया जाए, ये ट्रेडिशन आपको मुंतकिल हुई है, इससे निकालने की ज़रूरत थी ना लोगों को। तो ये जब तक आप इससे निकालेंगे नहीं, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये ही मुमकिन था कि हमारी उस वक्त की लीडरशिप इस कमिटमेंट के साथ इन तीनों चीज़ों पर काम करती। मैं बहुत मादरत के साथ ये अर्ज कर रहा हूं कि किसी एक पर भी नहीं हुआ। जब किसी एक पर ही भी नहीं हुआ तो उसके बाद मामला क्या हो सकता था? हमारे पास बहादुर शाह जफर की औलाद होती तो हम उसको हुक्मरान बना चुके होते, इसलिए कि हमारी रवायत तो वही थी। वो नहीं थी तो हमारे पास बंदूक थी, हमने उसको हुक्मरानी बख्श दी। यानी आप देखें पूरे आलम इस्लाम पर आप एक नज़र डाल के देख लें, यही चीज़ है। इस वजह से जब तक हमारे यहाँ यानी आखिरी फिर उम्मीद ये रह जाती है कि वो लोग जो किसी आदर्श, किसी नस्ब-ए-आइन से वाबस्तगी रखते हैं, वो अपना किरदार अदा करें। वो कौन होते हैं? वो सोसाइटी के अरबाब दानिश हैं। आप अरबाब दानिश के यहाँ अगर ये चीज़ पैदा करने में कामयाब हो जाए मुसलमानों के सब माशरों में कि वो अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, गुर्बत को बराह रास्त हदफ बना के और जहालत को बराह रास्त हदफ बना के उसके लिए तदाबीर वज़ा करें, और फिर ये देखें कि हम मगरिब से क्या ले सकते हैं, हम मशरिक से क्या ले सकते हैं, और आगे बढ़कर इसके लिए जिद्दोजहद करने का अपने अंदर सलीका पैदा करें। तब आप कुछ बरसों की करवट के बाद मुमकिन है कि हुक्मरान तबकों को लगाम डालने में कामयाब हो सके। अभी तो ये बेलगाम मरात याफ्ता तबके हैं जो हम पर मुसल्लत कर दिए। नाजरीन, आपने हमारे शुरुका की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे।